الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ نساء کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھے. زمانہ جاہلیت ہی سے بیت اللہ شریف کی خدمت ایک اہم ترین کام سمجھا جاتا تھا، اور بیت اللہ شریف کی مختلف خدمتیں تھیں، جیسے آنے والے حجاج کرام کو پانی پلانا. یہ ایک خدمت تھی جس کا نام تھا سقایا. یہ خدمت بنی ہاشم کو ملی تھی اور ان کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انجام دیا کرتے تھے. اسی طرح بیت اللہ شریف کی ایک خدمت جس کا نام تھا سدانہ، یعنی بیت اللہ شریف کی چابی رکھنا، وقت پر اس کو کھولنا، وقت پر اس کو بند کرنا. یہ بھی بڑی اہم خدمت تھی جو شیبی خاندان کے پاس تھی، اور ان کی جانب سے عثمان بن طلحہ اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر کتنی مرتبہ تشریف لے گئے، اس سلسلے میں تو کوئی روایت ملتی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور ان 3 مرتبہ حاضری میں سے دوسری حاضری جو فتح مکہ کے موقع پر ہوئی تھی، اس میں نبی علیہ السلام مکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے. اس سے پہلے جو حاضری ہوئی تھی سن 7 ہجری میں ہوئی تھی، صلح حدیبیہ میں جب روکا گیا تھا عمرہ کرنے سے، اور صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ اس عمرے کی قضا کے لیے آئندہ سال آپ لوگ آئے، اور وہ بھی صرف 3 دن کی اجازت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں بیت اللہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ حاضری کی اجازت پہ صرف 3 دن کی تھی، اور وہاں اب تک بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں نصب کی ہوئی تھی، تو اندر داخل ہونا مصلحت کے خلاف تھا. دوسری مرتبہ آپ فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں. ہاں، اس مرتبہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جو تصویریں بنی تھی پانی منگا کر آپ نے اسے دھلوا دیا. جو بت اور مورتیاں رکھی تھی ان کو ہٹا دیا، بیت اللہ شریف کو پاک کر دیا. اور جب آپ اندر سے باہر تشریف لائے، آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا.
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت صاحب امانت تک پہنچا دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی، اور تیسرا موقع تھا سن ہجری 10 میں، جب آپ حجۃ الوداع کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ میرے آقا کی شفقت پر قربان جاؤں، اگر آپ اندر داخل ہوتے تشریف لے جاتے تو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا حج کا ایک رکن اور ایک فعل بن جاتا۔ امت پر شفقت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے۔ اب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی یہ کنجی چابی شہید خاندان کے پاس رہا کرتی تھی، اور یہ خدمت عثمان بن طلحہ انجام دیتے تھے۔ تو ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام اندر داخل ہونا چاہتے تھے، اور اسی لیے آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی کہ مجھے چابی دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا خیال ہے تمہارا، دیکھ لینا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں سپرد کروں۔ کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو قریش ذلیل ہو جائیں گے، فرمایا نہ ذلیل نہیں ہوں گے اور عزت والے ہو جائیں گے۔ عثمان بن طلحہ نے جب میرے آقا کی یہ گفتگو سنی تو سمجھ گئے کہ یہ تو صادق الامین ہے، کبھی ہم نے ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، جو بولتے ہیں کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، تو ارادہ کر لیا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے، مگر اپنی قوم کے بدلے ہوئے تیور ان کو اسلام لانے سے روک دیتے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 8 سال ہو گئے۔ رمضان المبارک سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے ارادے سے فاتحانہ انداز میں میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے وطن میں داخل ہوئے، اور اب آپ اندر تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چابی کہاں ہے؟ میرے پاس بیت اللہ شریف کی چابی لاؤ۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جاؤ چابی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ چابی لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، بتوں سے بیت اللہ شریف کو پاک کیا گیا، اور آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور جب آپ باہر تشریف لا رہے ہیں سارا حرم کھچا کھچ بھرا ہے لوگوں کے ہجوم سے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ تو یہ آیت بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائے
کہ اسلام میں امانت کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر میں آپ کو ایک باریک بات بتاؤں، وہ یہ کہ قرآن کریم نے امانت نہیں کہا، امانات کہا، ایک وچن استعمال نہیں کیا، بہو وچن استعمال کیا ہے۔ امانت ہو تو ایک وچن، لیکن آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات بہو وچن ہے۔ معلوم ہوا امانتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہمیں تو ایک ہی قسم معلوم ہے۔ کون سی قسم؟ مال میں امانت، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو چلیے یہ امانت کی ایک قسم ہے، مال کی ادائیگی میں امانت کا خیال رکھنا۔ مثلا کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ رہے، وہ اپنے دوست کے پاس آ کر اپنی کچھ رقم حوالے کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں 1 مہینے کے لیے یا چند مہینے کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، چلے میں جا رہا ہوں، 4 مہینے میں جا رہا ہوں، میری یہ رقم ہے، آپ امانت رکھ لو، جب میں آؤں گا تو مجھے واپس کر لینا۔ اب جب وہ واپس ہو تو جس کے پاس یہ رقم رکھی گئی اس کی ذمہ داری ہے کہ پوری رقم اس کو لوٹا دے، واپس کر دے۔ اگر اس میں ذرا بھی کمی رہی تو یہ امانت میں خیانت شمار ہو جائے گی، اور خیانت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ امانت کی ایک قسم ہوئی، مال کی ادائیگی میں امانت۔ امانت کی دوسری قسم ہے مجلس امانت ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوا کرتی ہے، لہذا مجلس کی بات باہر ظاہر کر دینا یہ خیانت ہے، لیکن یاد رکھے یہ دینی مجلس سے مراد نہیں ہے، وہ تو پھیلانا ہے دین کی بات کو۔ یہاں ہماری دنیاوی اور خصوصی مجلس ہے، مثلا کوئی خاص میٹنگ ہو تو یہ ایک خاص مجلس ہے۔ اب اس میٹنگ میں شریک لوگوں میں سے کوئی بندہ میٹنگ کی کام کی باتیں، سنستھا اور ادارے کی کام کی اور راز کی باتیں باہر بتائے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو مجلس بھی امانت ہے، یہ امانت کی دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم ہے راز کی باتیں۔ راز کی باتیں یہ بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے کسی دوست نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی خاص بات راز کی ہمیں بتائی، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے پیٹ میں سینے میں دفن کر دے۔ اب اگر ہم کسی کو بتا دیں میں تجھے کہہ رہا ہوں تو کسی کو کہنا مت، اب وہ کسی اور کو کہے گا اور کہے گا کہ میں تجھے بتا رہا ہوں تو کسی کو کہنا مت، تو اس طرح سے وہ راز راز نہیں رہے گا بلکہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے گا۔ تو راز کی باتیں یہ بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں میاں بیوی کی جو مخصوص باتیں ہوں، لوگ بڑے بےتاب رہتے شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد، اور انتظار رہتا ہے کہ پہلی رات کی کارگزاری ہمارے سامنے بیان کی جائے۔ یاد رکھے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چوتھی قسم ہے مشورہ۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہمارا پہچان والا، ہمارا دوست ہمارے پاس آ کر مشورہ طلب کرے کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے فلاں صاحب کے لڑکے کے ساتھ، تو کیسا ہے، مناسب ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس کی برائی جانتے ہیں، یاد رکھیں اس موقع پر برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ صحیح جو بات ہو وہ بتا دی جائے دائرے میں رہتے ہوئے کہ دیکھو بھائی آپ مشورہ مانگنے کے لیے آئے ہو تو کہہ رہا ہوں اس میں فلاں برائی ہے، اب آپ کی مرضی۔ تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر اس کی برائی کو چھپایا گیا بلکہ اس کی جھوٹی تعریف کے پل باندھے گئے اور آپ کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور بعد میں اختلاف اور جھگڑے اور طلاق کی نوبت آئی تو آپ کا شمار بھی خائن لوگوں میں، خیانت کرنے والوں میں ہوگا۔ ذمہ داری بنتی تھی کہ صحیح مشورہ دیا جائے، لیکن ہم نے صحیح مشورے میں کوتاہی کی ہے۔ اور اگر آپ صحیح مشورہ نہیں دے سکتے تو یہ کہہ دیجئے کہ کسی اور سے مشورہ کر لے تو بہتر ہوگا، میں اس معاملے میں کچھ بتانے سے عاجز ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک پولیس افسر رہتا تھا جس کی جانب سے حضرت کو بار بار تکلیفیں، اذیتیں پہنچا کرتی تھی۔ اب کس طرح اس سے پیچھا چھڑایا جائے؟ ایک ہی شکل تھی کہ اس کے مکان کو خرید لے تاکہ وہ یہ مکان بیچ کر جائے اور برے پڑوس سے چھٹکارا ملے۔ لیکن خیال یہ آیا کہ مکان بیچ دیں گے اور یہ بات اس کو کہیں گے تو ہمیں تو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں داخل کرنا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو بیچ میں رکھا، وہ گئے اس پولیس افسر سے بات کی کہ کیا آپ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہو؟ جو بازاری قیمت ہے اس سے ہم زیادہ دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب وہ آ گیا سیدھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے کہ حضرت میرا مکان بک رہا ہے اور بازار میں جو قیمت چل رہی ہے اس سے زیادہ قیمت آ رہی ہے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ اگر بازاری قیمت سے زیادہ مل رہی ہے تو بیچ دو۔ لیکن اس نے کہا کہ پھر آپ کے جیسا پڑوسی کہاں ملے گا؟ حضرت نے فرمایا مت بیچو۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو اب جو حضرات خریدنے کے لیے آئے تھے ان کو بلا اور کہا کہ بھائی میرا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، میں نے حضرت سے مشورہ کر لیا۔ اب وہ لوگ آئے اور حضرت سے کہنے لگے اتنی مشکل سے تیار کیا تھا اور آپ نے سارے کھیل پر پانی پھیر دیا۔ حضرت نے فرمایا میں کیا کر سکتا تھا، وہ مشورہ لینے کے لیے میرے پاس چلا آیا۔ میں نے کہا اگر بازاری قیمت سے زیادہ مل رہی ہے تو بیچ دو، لیکن اس نے تو یہ کہا آپ کے جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ تو صحیح مشورہ دینا میری ذمہ داری بنتی تھی، میرا فریضہ تھا، میں نے کہا مت بیچو پھر۔ یہ ہے امانت۔ تو مشورہ بھی امانت میں داخل، یہ امانت کی چوتھی قسم۔ امانت کی پانچویں قسم ہے عاریت پر لی ہوئی چیزیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے
اب ہم گئے اپنے پڑوسی کے پاس اور کہا کہ تمہاری فلاں چیز ذرا کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دو، ہم کام ختم ہوتے ہی آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو اب ہم جو چیز لے کر آئے ہیں یہ چیز ہمارے پاس امانت میں داخل ہے، لیکن اسے کوئی امانت تو سمجھتا ہی نہیں۔ اسی کے حکم میں ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی نے اپنے برتن میں کچھ کھانا بھیجا تو اس کا برتن ہمارے پاس امانت ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے کھانا بھیجا ہے، برتن نہیں بھیجا ہے، تو کھانا خالی کر کے برتن فوراً اس کو سپرد کر دیا جائے، یا یہ کہ جتنا ہو جلدی اس کے حوالے کیا جائے، بلا ضرورت اپنے یہاں رکھنا اور رکھنا نہیں، چوری اوپر سے سینہ زوری اس کے برتن کو استعمال کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس سے کتابیں پڑھنے کو لے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حج میں جا رہا تھا، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب آپ حج میں جا رہے ہیں، فلاں کتاب کچھ دنوں کے لیے مجھے دے دیجیے، آپ حج سے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو والد صاحب نے دے دی۔ اب جب حج سے آئے اور ان سے مطالبہ کیا تو پلٹ گئے، کون سی کتاب، کیسی کتاب، بھول اتنی تھی کہ والد صاحب نے اس پر نام نہیں لکھا تھا۔ اب دعویٰ بھی کیسے کرے، تو لوٹائی ہی نہیں اخیر تک۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ جو چیزیں ہم عاریتاً لے رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس امانت ہوا کرتی ہے، ضرورت ختم ہوتے ہی اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دینی چاہیے۔ امانت کی چھٹی قسم منصب اور عہدے، چاہے منصب اور عہدوں کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، امامت کا منصب ہو یا مؤذن کا منصب ہو یا مسجد کے متولیان کا منصب ہو، یہ بھی امانت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان کا انتخاب کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ شریعت کے پابند ہے یا نہیں۔ چاہے دنیا کے مناصب ہو، کمیٹی کا صدر تجویز کرنا ہو یا پارلیمنٹ کا ممبر پسند کرنا ہو، اسی لیے علماء نے جو ووٹ کی حیثیت بیان کی ہے، ایک حیثیت اس میں امانت کی بھی ہے۔ اگر آپ نے غلط ووٹ دیا یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ بھی امانت کی ایک قسم منصب اور عہدے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام حدیث کے، فقہ کے، ان کے ایک شاگرد تھے امام زعفرانی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مہمان ہوئے اپنے شاگرد امام زعفرانی کے، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ میرے استاد میرے مکان پر، بہت خوشی کا اظہار کیا، خادموں کو بلایا اور کہا سب سے پہلے تو اچھے اچھے کھانے کی فہرست بناؤ اور پھر ہم اس کو پیش کریں گے اپنے استاد کے سامنے۔ تو انہوں نے فہرست بنائی، لسٹ بنائی اور لا کر امام زعفرانی کو دی، اور وہ لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس میں کچھ چیزیں بڑھائی، کچھ چیزیں گھٹا دی، تو امام زعفرانی پر اور خوشی ہوئی کہ میرے استاد مجھ سے کتنا بے تکلف ہے، فلاں چیز کھانے کی درخواست کر رہے ہیں، اتنا بے تکلفانہ تعلق تھا۔ اب دیکھیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
بوڑھے ہوئے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا اور اپنے شاگردوں کو جمع کیا تاکہ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جانشین طے کیا امام مزنی رحمت اللہ علیہ کو، جو ایک غریب قسم کے آدمی تھے۔ امام زعفرانی کو یہ منصب نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ منصب اور عہدہ بھی امانت ہوا کرتا ہے۔ امام شافعی جانتے تھے کہ جو صلاحیت، جو استعداد، جو قابلیت اور لیاقت امام مزنی میں ہے وہ زعفرانی میں نہیں ہے، لہذا منصب اہل کو دینا امانت، نا اہل کے سپرد کرنا یہ خیانت ہے۔ تو یہ امانت کی چھٹی قسم۔ امانت کی ساتویں قسم ہے ملازمت کے اوقات، کہ آپ نے کسی کارخانے میں، دکان میں کام کرنے کے لیے 8 گھنٹے متعین کیے، 10 گھنٹے متعین کیے کہ 8 گھنٹے تمہیں کام کرنا ہوگا، 12,000 تمہیں سیلری دی جائے گی، 15,000 سیلری دی جائے گی۔ اب 8 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ تو تاخیر سے پہنچتے ہیں اور آدھا گھنٹہ جلدی نکل جاتے ہیں، 1 گھنٹہ جو کم کر دیا اور اس طرح ملازمت کے اوقات کو گھٹا دیا، یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ لیکن کوئی سمجھتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ امانت کی 8ویں قسم، ہمارے اعضاء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے جو کان دیے، سونگھنے کے لیے جو ناک دی، بولنے کے لیے زبان اور دانت دیے، تصورات کے لیے دل و دماغ دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، اس کے علاوہ اور جتنے اعضاء ہمارے بدن میں رکھے گئے، یہ امانت ہے۔ اگر آنکھوں سے ہم نے ناجائز چیزوں کو دیکھا، اجنبی اور غیر محرم کو دیکھا، خیانت ہے۔ کان سے گانے سنے، خیانت ہے۔ زبان سے غیبت، چغلی، فحش کلام اور گالی نکالی، خیانت ہے۔ دل و دماغ میں گندے تصورات پکائے، خیانت ہے۔ ہاتھ سے ناجائز چیز کو پکڑا، خیانت ہے۔ پیروں سے چل کر ناجائز اور حرام کی طرف گئے، یہ بھی خیانت ہے۔ ہمارے اعضاء یہ امانت ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی سوچا میرا رب ہم سے کیا خطاب کرتا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور انسان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کی جن کو انسان کیا کرتا تھا۔ آنکھیں بول پڑے گی، زبان، کان، دل و دماغ، ہاتھ پیر بول پڑے گی، اور ہمارا کوئی اختیار چلنے والا نہیں۔ تو یہ اعضاء ہمارے پاس امانت، یہ امانت کی 8ویں قسم۔ امانت کی 9ویں قسم ہے شریعت کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہیں۔
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تو احکام شریعت کو اللہ نے امانت کہا. انا عرضنا الاحکام نہیں کہا، انا عرضنا الامانت، کہ احکام کی امانت ہم نے آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی. وہ قاصر رہے، عاجز رہے، بھولے بھالے انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب انعام تو ملنا چاہیے، انعام ملا. کیا ملا؟ کہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل. تو یہ امانت کی 9ویں قسم. 10ویں قسم بھی سن لو تاکہ 10 پوری ہو جائے. کسی کی بات چپکے سے سننا خیانت ہے. ہاں، آپ دیوار پر کان لگا کر سنیں پڑوس والے کیا بات کرتے ہیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے. یہاں تک کہ ٹیلی فون کی 2 لائنیں مل جائے اور آپ ان میں سے دوسرے کی بات سنیں، یہ بھی خیانت میں شامل ہے. تو ہم نے امانت کو ہلکا پھلکا سمجھا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہوئے، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو، کسی خطبے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ نہ فرماتے ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. تو یہ امانت کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بتانا صرف یہ ہے، امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ بہت سے پہلو سے ہے. اگر ہم ان تمام کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو معاشرے میں خود بخود حسن پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امانات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے، خیانتوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.